اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، ہمارے محبوب کو گراں ہے ہر وہ چیز جن سے تمہیں مشقت پہنچتی، یعنی ایمان والوں کو جس شے سے مشقت پہنچتی ہے ہمارے محبوب کو وہ چیز گراں ہے، یعنی ان کی تمہارے ساتھ تعلق اور محبت کا یہ عالم ہے کہ کوئی بھی چیز جو امت کے لیے مشقت کا باعث بنے، اللہ کا کوئی حکم ایسا آ جائے تو دنیاوی معاملات میں مشقت آ جائے تو وسلم کو بہت گرانی ہو جاتی ہے، جس سے انسان کے اپنے گھر میں اولاد پر کے بال بچوں پر کوئی مشکل آ جائے تو انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، انسان اپنی تکلیف بخوبی برداشت کر لیتا ہے لیکن بال بچوں کی برداشت نہیں ہوتی، بہت اہم بات ہے۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے پوری امت کے لیے، عزیز علیہ ما عنتم، گراں ہے ان پر ہر وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈالتی، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حکم میں سہولت کو اختیار فرمایا، اللہ نے کہا یہ حکم آسان راستہ لیا، یہ کس کے لیے؟ امت کے لیے لیا، ورنہ آپ کی ذات اقدس تو پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے راتوں کو نمازیں پڑھتے پڑھتے، اسلام کے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ شکایت کی کہ میرے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نمازیں پڑھتے یہ راضی کرتے کرتے چھوڑ دیتے، کبھی نہیں فرمایا آپ نے۔ اور اسی طریقے پر آپ بھوک پیاس میں مبتلا روزانہ کی بنیاد پر ہوتا تھا کہ آپ تشریف لاتے اور پوچھتے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اوپر رکھو اس کو اس طرف منہ کرو، اس کو اوپر رکھو، یہاں رکھو، اس کا منہ پرے کرو، میری طرف نہ کرو، بس چھوڑ دو۔ جدھر مائک ہوتا ہے جب ادھر منہ ہوتا ہے تو ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ قانون ہے، مجھے فن بھی پتہ نہیں، اس کا منہ ادھر تھا ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو روزانہ کا معمول ہے، آپ آتے حلیندر کے غدا ہے تمہارے پاس، کھانے کچھ ہے؟ تو فرماتی ہے کہ لا یا رسول اللہ نہیں، آپ فرماتے ہیں یہ سائن میں نے روزہ رکھ لیا، سبحان کوئی شکوہ نہیں دیا اللہ، روزانہ یہ فرماتے سائن میں روزہ رکھ لیا۔ لیکن امت پر جب بات آتی ہے وہاں آسان رخصت اختیار کرتے ہیں تاکہ امت مشقت نہ، اس لیے کتنی روایت فرمایا لولا اگر مخافت امتی، اگر امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ فلانا کام کرتا، میں عشاء صبح پڑھتا، میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا، بے شمار احکام جن کو نفلی بن گئے، اپنے نفلی قرار دے دیے ان احکام، بہت اہم بات ہے۔ اس لیے عزیز المعارف حریص علیکم، اور حریص ہے، یعنی دو لفظ ایسے ہیں جو لغت کے اعتبار سے مذمت کے الفاظ ہیں، ایک حریص اور ایک بخیل، حریص اور بخیل، حریص ہے بڑا حریص آدمی، اور ایک بخیل ہے کہ یار بڑا بخیل آدمی، لیکن دو جگہ پر ان کا استعمال نہایت خوبصورت ہوا ہے، نہایت خوبصورت معنی ہے۔ حریص، ہمارا پیغمبر حریص ہے تم پر، تمہارے ایمان اور تمہاری اصلاح اور تمہاری ہدایت پر حریص ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لوگ مال پانی پر حریص ہوتے ہیں، دنیا پر حریص ہوتے ہیں، ہمارے پیغمبر کی حرص کیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خود لفظ آیا قرآن حریص علیکم، حالانکہ حریص کا مذمت کا لفظ، لیکن یہاں قرآن نے کتنے خوبصورت معنی حریص علیکم، ہمارا پیغمبر تم پر حریص ہے، حریص علیکم۔ اس لیے اور دوسرا بخیل،
یہ انصاریوں نے کہا تھا رسول اللہ کے بارے میں، ہم آپ کے معاملے میں بہت بخیل ہیں، ہم کسی کو آپ کو دینے والے نہیں ہیں، ہم بہت بخیل ہیں، ہر چیز دیں گے۔ انصار کا معنی ہے لٹا لینے والے، ہر چیز لٹا دیں گے، زندگیاں لٹا دیں گے، مال لٹا دیں گے، بچے لٹا دیں گے، لیکن آپ کو کسی کو دینے کو تیار نہیں۔ نہ مکہ والے نہ سمجھے کہ آپ ہم انہیں دے دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا جس وادی میں انصار جس وادی سے جائیں گے اسی وادی سے نہ جاؤں گا، لوگ بھیڑ بکریاں لے جائیں گے تو میں رسول اللہ کو لے کے جاؤں گا۔ حریص علیکم، حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم، تمہارے ایمان اور تمہاری اصلاح پر بہت حریص ہے ہمارا پیغمبر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ تعلق کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ امت کے ساتھ کس قدر تعلق ہے۔ ہم میں سے ایک ایک ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، جو آپ 1500 سال بعد ان کے دنیا سے 1400 سال بعد آئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں پیغمبر اسلام کی فکر تھی، جس فکر کی وجہ سے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑے بڑے انعامات اور بڑی امیدیں آپ کی فکر کی وجہ سے۔ ہمیں یہ ضائع نہیں کیا جائے گا کہ ایسے چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، ہمیں ایسے چھوڑ، ایسا نہیں ہے۔ امت پر کیسے کیسے حالات آئے، اللہ نے امت کو چھوڑا نہیں ہے، ورنہ اگر امت کو چھوڑ دیتا آج امت ختم ہو جاتی، لیکن کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اگر کبھی زور سے اس کو کم بھی کرنے کی کوشش کی گئی تو کم ہونے کے بعد پھر دوبارہ آگے سے زیادہ ہو گئی، اور ایسے ایسے منظر دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں جس سے کفر کی کمر ٹوٹتی نظر آتی ہے۔ تمام تر ناکامیوں کے باوجود بھی کامیابیاں نظر آتی ہیں مان والوں کی۔ یہ آپ کی فکر کا نتیجہ ہے جو آپ ہمارے بارے میں فکر کرتے تھے۔ آج اس ماحول میں بھی ہم الحمدللہ ایمان بچا، ہم کیا لاکھوں کروڑوں مسلمان کہاں کہاں دنیا کے ایسے ایسے ماحول میں جہاں ایمان ایک لمحے کے لیے بچ نہیں سکتا، آپ ایمان بچائے ہوئے، یہ آپ کی فکر ہے نا۔ حریص ہے اللہ میری امت کا ایمان اور ان کی صلاح شان، ان کی صلاح، حریص علیکم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرماتے ہیں ایمان والوں سے بہت رؤوف ہے۔ سبحان اللہ، اور رحیم، رؤوف کا معنی دفع مشقت، دفع مضرت۔ رؤوف وہ ذات ہوتی ہے جو کسی ضرر والی چیز کو نہ آنے دے، اور رحیم کا مطلب ہے ہر نفع والی چیز لے کے آئے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مومنین ایمان میں سے رؤوف ہے، یعنی ایمان والوں کے ساتھ رؤوف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ جو بھی مضرت کی چیز ہے اس سے بچاتے ہیں امت کو، اور رحیم ہر نفع کی چیز ان کے لیے لاتے ہیں، ہر نفع کی چیز۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دنیاوی ترتیبات بتائی ہیں، دنیا کمانے کی جو ترتیبات ہیں، جس نے اس ترتیب کو اختیار کیا کبھی خسارہ نہیں ہوا۔ ایسی ترتیبات ہیں کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان میں دینی عنصر تو ہے، ایسے راضی کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ ہندوؤں کا ہوگا بت پرستی کیسے کرنی ہے، بتوں کو کیسے کچھ کرنا ہے۔ صابیوں کیا ہوگا، مجوسیوں کا ہوگا کہ آگ سے کس طرح آگ کے دیوتا کو خوش کرنا ہے۔ عیسائیوں کیا ہوگا، کس طریقے پر عیسیٰ السلام یا ان کو خوش کرنا ہے۔ یہودیوں کا ہوگا۔ دنیا کی ترتیب کوئی نہیں بتائی کسی نے، لیکن رسول اللہ نے ہمیں دنیا کی ترتیبیں بتائی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس لیے قرآن مجید میں معاملات کے لکھنے کا حکم قرآن دیتا ہے، حالانکہ یہ صرف دنیاوی خالص معاملہ ہے سبحان اللہ، جی کہ بھئی ماشاء جب اللہ، تم کچھ کرو فلیکتب کاتب بین العدل، تو لکھ لیا کرو اس کو، تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ یوں ہو گیا تو وہاں ہو گیا۔ اور آج تک میں بتاتا ہوں، آج تک اگر کسی کو نقصان ہوا ہے تو میں پہلے سے پوچھتا ہوں کہ کچھ معاہدہ لکھا تھا، نہیں جی میں نے تو زبانی اس پر اعتماد کر لیا تو میرے پیسے لے کے بھاگ گیا۔ جس نے کچھ بھی لکھا تھا تو 1000 چینل ہیں جہاں پر وہ 5 ٹانگ اڑا سکتا ہے، عدالت میں دے سکتا ہے، تو 4 دن مشقت ہو تو کہتے یار ٹانگ چھوڑ یار، آدھے لے لے آدھے معاف کر دے، یہاں پر اس پر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی کہیں گے قرآن کا تفلیب تو کاتب بینکم بالعدل، دیکھو کاتب لکھے، بلکہ کاتبوں کو قرآن نے کہا کہ جس کو اللہ نے یہ فن دیا ہے
وہ اپنے مسلمان بھائی کی درخواست پر انکار نہ کرے، لکھ دے۔ قرآن کیا ہے دیکھیے، تو دنیا کی ترتیبات بھی آپ نے بھائی تم نے باغات کا سودا کرنا ہے ایسے کرنا ہے، تم نے کھیتی باڑی کرنی ہے ایسے، مزارت کرنی ہے ایسے کرنی، تم نے تجارت کرنی ہے ایسے کرنی۔ اللہ اکبر، یہی کمائی کے ذریعہ ہے نا، یا باغ ہوتے ہیں یا تجارت ہوتی ہے یا کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ صنعت کے بارے میں کہ تمہیں صنعتیں بنانی ہے، کپڑا بنانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو تم نے وہ کیسے کرنی؟ یہ جو بیع سلم ہے، بیع سلم کی جو اجازت دی، بیع سلم کیا ہے کہ آپ نے پیسے بھی دینے، چیز بعد میں ملے گی، یا آپ نے طریقہ بتا دیا پیسے ایڈوانس دے دو اور چیز تمہیں بعد میں مل جائے، اور تمہیں بعد میں جوتی بنا کے دے رہا ہے، آپ نے پیسے پہلے دے دیے یا ہاف پیسے دے دیے، اور وہ جوتی آپ نے اس معاملے کو رسول اللہ نے واضح کیا کیسے کرنا ہے۔ اور سود کو سود سے بچایا، جو جنگ ہے، یعنی بدترین معاملہ جو شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ سود کا گناہ ہے، جس کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر قرار دیے۔ رسول اللہ نے بچایا امت کو اس سے۔ ساری یہودیت اس میں ڈوب گئی، ساری عیسائیت اس میں ڈوب گئی، ساری دنیا اس میں ڈوب گئی اس مصیبت میں، اور اللہ سے جنگ کر لی اس نے۔ رسول اللہ نے بتایا امت کو کہ تم نے کیسے بچنا ہے، اندازہ کیجیے، اگر آپ نہ بتاتے تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ مگر راستہ تو ہے، اگر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے تو اور بات ہے، آپ نے تو بتا کے دیا نا، بچنے والوں کے لیے راستہ ہے، گنجائش ہے۔ اگر یہ راستہ نہ ہوتا تو یہ ملک میں قانون ہی نہ بنتا، کم از کم قانون تو سامنے آیا بھائی، سارے بینکوں کو اسلامی کرو، سودی نظام کو ختم کرو۔ یہ دفع مضرت اور جلب منفعت، رؤوف تب ہم سے مضرت کو دور کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا ہم پر بہت زیادہ حق ہے، اس لیے دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیغمبر السلام نے ہم سب کے لیے بہت مانگا ہے، عزیز علی حریص نے پوری اس کو دیکھو، اس کی تفسیرات، ہر وقت اللہ اے اللہ تم ہم سے ایک ہی مطالبہ ہے، ایک دعا، اذان کی بعد کی دعا میرے لیے پڑھ دو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس دعا کا کسی تعلق نہیں، صرف رسول اللہ کی ذات سے۔ ماشاءاللہ، اللہ مساط کا آت محمد سے، دیکھو یہ دعا رسول اللہ کے لیے، اس لیے اذان سننے کا اور اس کے بعد دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑی غفلت ہے ہماری۔ سر فرمایا کہ کیا تم کیا میرے لیے ایک دعا نہیں بھیج سکتے؟ اب اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، آپ کو تو اللہ نے کہہ دیا، ہم نے وعدہ کر لیا آپ سے مقام محمود کا، لیکن ہمیں ایڈیشن بیچ میں شامل کیا جا رہا ہے، جو کام ہونا ہے اس میں شامل کیا جا رہا ہے، تو تم بھی ہاتھ لگا رہو نا بیچ میں۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، ہاتھ وہ نصیر الفضیلہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مقام وقت۔ ایک یہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جاتی ہے، اور دوسرا درود شریف، جس میں آپ نے خود فرمایا کہ جمعے کی شب جمعہ اور جمعے کو ادراک بڑھ جاتا ہے، مجھ پر درود بھیجا کرو، میری روح واپس کر دی جاتی ہے۔ روح واپس کرنے کا مطلب نہیں کہ روح ہے نہیں، آپ کی روح مبارکہ عالم بالا میں متوجہ رہتی ہے، لیکن اس وقت جمعرات اور جمعے کو، یعنی شب جمعہ اور جمعے کو، وہ امت کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، لہذا آنے والے جو درود شریف پڑھتے تو ادراک زیادہ ہو جاتا ہے۔ سبحان یہ اللہ، ماشاءاللہ، یہ مراد نہیں کہ آپ کی روح آتی ہے یا ایسا نہیں ہے، یہ ایسے نہیں کہ ایک آدمی کسی چیز میں مشغول ہے، اس کی توجہ نہیں ہوتی، پھر وہ جب فارغ ہو جاتا ہاں جی اچھا بولو بھائی اب چلو گپ شپ لگائیں بیٹھے جی ابھی ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ پہلے آپ کی بات نہیں سن رہا، پہلے بھی سن رہا ہے لیکن توجہ تام نہیں ہے۔ اس لیے شب جمعہ اور جمعے کا جو وظیفہ ہے وہ درود شریف ہے، بس اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہو، بس درود شریف پڑھتے رہو، یہ وقت اس میں گزارنا چاہیے۔ پورا ہفتہ نہیں بھی ہوتا تم سے تو یہ وقت ہے، کیونکہ آپ کے ہم پر بہت زیادہ حق ہے، تو ہم سے یہ مطالبہ ہے۔ دیکھو سر نے اس لیے مینشن کر دیا، یہ بھی آپ کا احسان ہے، اگر تو ہر وقت درود شریف پڑھنا چاہیے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا اس وقت ادراک زیادہ تم جو شب جمعہ اور جمعے کو پڑھ لیا۔ ہمارے استاد
مولانا بدیع جماعت رحمۃ اللہ علیہ زمانے سے درجہ پہلے دوسرے سال سے بڑی تاکید فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کو ایک تسبیح اور یوم الجمعہ کو ایک تسبیح اس کا اہتمام کریں آپ، بہت فضیلت اس کے لیے. عصر کے بعد درود 80 بار درود عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ عصر کے بعد 80 بار پڑھا جاتا ہے. یہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنے اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ زکریا تو اس سے کام لینا ہے. تو میں رونے لگا تھا، میں تو ناکارہ آدمی. میں نے کہا ہم نے کب کہا تو نے کام کرنا ہے، کام ہم نے لینا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو خود فرماتے ہیں کہ میرا یہ جو جمعے کو معمول ہے نا عصر کے بعد پڑھنے کا، یہ اس کی برکت ہے، اندازہ کیجیے. سبحان ہم اللہ. تو سمجھتے ہفتے میں ایک بار، لیکن یہ دیکھیں کہ دن کون سا ہے. دیکھو ہر شے کا اپنے وقت کے اوپر قیمت بڑھ جاتی ہے. تو شب جمعہ اور جمعہ جو ہے یہ کیونکہ درود شریف کے لیے بہت زیادہ فضیلت رکھتا اور اہمیت رکھتا ہے، تو اس دن وہ 80 بار پڑھنا، اتنا سر وسلم کی زیارت ہو رہی اور اتنی بڑی بشارت مل رہی کہ آپ سے کام لیا جائے. اور اللہ نے کیسا عظیم و شان کام نہیں کیا. آج تک نام شیخ الحدیث لفظ بول دے تو فوراً وہی ہے. حدیث کی ایسی خدمت لی اور پھر جماعت کی اور جو بھی ہے دنیا میں تبلیغی نصاب لکھوایا اور پورے عالم میں قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ کتاب پڑھی جاتی ہے. اس لیے 2 چیزوں کا اہتمام کریں، اذان سننے کا اور اس کے بعد دعا پڑھنے کا. اور دوسرا جمعرات شب جمعہ اور جمعہ درود شریف میں گزاریں. اٹھتے بیٹھتے جو بھی درود شریف گزارتا ہوں مختصر پڑھ لیں، پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ کے بہت زیادہ ہم پر احسانات ہیں، بہت بڑا حق ہے. ہم تو اگر اس پر غور بھی کریں تو حیران ہوتے ہیں. ہمارا بال وسلم کے احسانات میں اللہ کے بعد وسلم کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی لے کر انہوں نے نہیں دیا ہے، کوئی لے کر دینے والے. اس لیے فرماتے ہیں شیخ سعدی، اے رب تو کریمی و رسول ہے تو کریم. اے رب تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے. صد شکر کے ہستہ میانے 2 کریم. اللہ تیرا 100 بار شکر ہے کہ 2 کریموں کے درمیان ہوں میں. ادھر بھی کریم ادھر بھی کریم. اللہ کا دامن تھاموں تب کریم، رسول اللہ کا تھاموں تب کریم. سبحان اللہ. رب تو کریمی و رسول تو کریم. میرے حضرت شیخ فرما جب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم کہا تو اللہ کا دامن پکڑ لیا، صلی علی محمد کا تو رسول اللہ کا دامن پکڑ لیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ایک ہی جملے میں دونوں دامن. اس لیے حضرت والا اس موقع میں شعر پڑھا کرتے تھے کہ دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت اہم. اس لیے بہرحال چونکہ آج شب جمعہ ہے، اس وجہ سے الحمدللہ خود بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ رات درود شریف میں یہی وظیفہ ہے آپ کا. باقی معمولات اور دنوں میں کر رہو، اس وقت یہی پڑھو، بس آپ کا ہی وظیفہ ہے. اور الحمدللہ درود شریف کی کتاب بھی دلائل خیرات چھپ گئی ہے. کوشش کرے اس میں جتنی پڑھی جا سکے. منزلیں تو بنی ہوئی ہیں، لیکن نہ ہو تو اس دن ساری پڑھ لو، تب بھی اجازت ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے. آپ کا ادراک بڑا ہو گیا. جب ادراک بڑا ہو تو خود ہی ہے نا. جب ہم کہتے ہیں فلاں ملیں گے یا رسول وہ مل جائیں گے، بالکل وہی. آپ مجھ سے ملنے آئے تو سوچتے ہیں کس وقت جائیں تو بھائی ملاقات ہو جائے، آسانی سے ملاقات ہو جائے اور تر و تازہ ہوں. تو سر نے خود امت پر احسان کیا کہ بتا دیا کہ شب جمعہ اور جمعہ کو ادراک پڑ جاتا ہے، مجھ پر درود بھیجا کرو تو مولا درود فرشتے مجھے پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی. چلو ماشاء اللہ. جزاک اللہ.